وہ جو کچھ کریٹ کرتا ہے بطور کانٹینٹ کے اس کے اندر ڈالتا ہے. تو وہ جو کانٹینٹ ہے وہ بھی اس کی ترمیم کا حصہ ہے. جب مسلم حملہ آور آئے پرشین، تو ایک تو اس وقت ہم کٹ آف ہو گئے اپنے مقامیت سے، پھر گورا آیا تو اس نے ہمیں کاٹ دیا ماڈرنزم کے نام پہ. وہاں ایک تاریخی اور ثقافتی ورثہ بہت بڑی صورت میں موجود ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اب اس سے تعلق ہی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جو سندھی ہے اور یہ جو پنجابی ہے، یہ تو کم از کم ہزاروں سال پر محیط ہے. جو پنجابی زبان رگ ویدا کی تھی، وہی پنجابی زبان آج ہے. باتیں ادھر ادھر کی. رشاد بخاری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر روش ندیم موجود ہیں. ڈاکٹر روش ندیم کے بہت سے حوالے ہیں. آپ ایک نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نظم نگار بھی ہیں، بلکہ تاریخ نویس بھی ہیں. ادبی تحریکوں پر بھی آپ کی نظر ہے، اردو ادب کی تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے، اور سماجی تحریکات پر بھی آپ کی نظر ہے. آپ تخلیق کار بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تنقید اور تخلیق میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک تخلیق کار تنقید نگار بھی ہو سکتا ہے، یا کسی نقاد سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک اچھا تخلیق کار بن سکے؟ جی، ویسے انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ کریٹ بھی کرتا ہے اور ایڈٹ بھی کرتا ہے. اور جب وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لمحے ایڈٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، ہم، اور کریشن کے بعد بھی اس کو ریویو کرتا ہے، پھر ایڈٹ کرتا ہے اور پیش کرتا ہے. ایک ہم، تو یہ ہے. ہم، ہم، اچھا، یہ ایڈیٹنگ جو ہے یہ ایک تو صنف کی سطح پر ہے، لفظیات کی سطح پر ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس سطح پر ہے کہ وہ آرٹ کے تقاضوں کو کیسے پورا کرے. لیکن ایک فلسافیکل اور انٹلیکچول جو تنقید ہے یا ایڈیٹنگ ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے تو وہ ایک کوئی نقطہ نظر بناتا ہے، اور انسان خدا اور کائنات کو کیسے دیکھتا ہے، کن چیزوں کے متعلق وہ کیسے سوچتا ہے. تو وہ جو کچھ کریٹ کرتا ہے بطور کانٹینٹ کے اس کے اندر ڈالتا ہے. تو وہ جو کانٹینٹ ہے وہ بھی اس کی ترمیم کا حصہ ہے، اس کی ایڈیٹنگ کا حصہ ہے، اس کی تدوین کا حصہ ہے. تو یہ دونوں پروسیس ساتھ چلتے ہیں، یہ الگ نہیں ہو سکتے. لیکن بائی پروفیشن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک نقاد جو ہے وہ جب بطور ایک ناقد کے تنقید کو اپنے ایک کیریئر کے طور پہ لیتا ہے، تو تنقید جو ہے وہ بذات خود فلسفے کی ایک شاخ ہے جو سوالات کریٹ کرتی ہے اور تخلیق کے اوپر جو ہے ایک تجزیاتی نگاہ ڈالتی ہے. تو اس سوال کو وہ فلسافیکل پس منظر میں، چاہے وہ فن کے متعلق سوال ہوں یا فکر کے متعلق ہوں، اس میں وہ اس کو دیکھتی ہے. تو لہٰذا اس میں ایک بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لٹری پیس ہے وہ کمپوزٹ چیز ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ کل ہوتا ہے، ٹوٹیلٹی میں ہوتا ہے کسی سماج کی. اس میں انسان، خدا، کائنات کا وہ آؤٹ کم ہوتا ہے. اس میں سماجیات، فکریات، کلچر، پالیٹکس، اکنامکس، آرکیولوجی، جو بھی کسی بھی سماج کی جتنی تہیں اس کا وہ آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کی ٹوٹیلٹی ہوتی ہے. تو اس کو پرکھنے کے لیے بھی نقاد کو اتنی ہی علمی جہاد چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی میکسیمم کو جان سکے. تو اس لیے ان دونوں کے اندر ایک رشتہ بھی موجود ہے اور ایک فرق بھی موجود ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ذکر کیا کہ تنقید بنیادی طور پر فلسفے سے جنم لیتی ہے، کہ فلسفیانہ انداز میں جب سوچتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں اور چیزوں کو آپ پرکھنے کے جو پیمانے بناتے ہیں، تو اس سے تنقید جنم لیتی ہے۔ اور تنقید بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی ادب کے فروغ میں، صرف ادب کے فروغ میں نہیں، ہر چیز میں کرٹیسزم کا یا کریٹیکل سماج میں تھنکنگ کا۔ ہم، سماج میں ہر جگہ پہ اگر کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے یا کریٹیک موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پرکھ نہیں پا رہے۔ جب پرکھ نہیں پا رہے تو آپ اس کو امپروو بھی نہیں کر پائیں گے۔ بالکل تو ٹھیک۔ ادب کی جو بہتری ہے، جو فروغ ہے، بڑی حد تک اس کا انحصار تنقید پر ہے۔ تو تنقید کی اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے جب ہم اردو میں زیادہ نقاد حضرات کے کام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ تر مغربی اصطلاحات میں بات کر رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنے تنقید کے جو پیمانے لیے ہیں وہ مغرب سے لیے ہیں، چاہے وہ جدیدیت ہو، ماڈرنزم ہو، پوسٹ ماڈرنزم ہو، وجودیت ہو، یا جتنی بھی اصطلاحیں اس حوالے سے آئی ہیں وہ زیادہ تر مغرب سے آئی ہیں، یا جو تھیریز ہیں، تنقیدی تھیریز ہیں، وہ مغرب سے آئی ہیں۔ اور مغرب میں اور مشرق میں، ہمارے سماج میں اور مغربی سماج میں بہت بڑا فرق ہے، اور ہمارے ہاں جو ادب تخلیق کیا گیا اور وہاں جو ادب تخلیق کیا گیا اس میں بھی کافی فرق موجود ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مغربی تنقید یا مغربی تنقیدی اصطلاحات ہمارے ادب کو پرکھنے کے لیے موزوں پیمانہ فراہم کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نقاد یا ہماری مٹی سے جنم لینے والے، ہماری کتابیں پڑھنے والے، ہمارے علوم و فنون کے سرچشمے سے فیضیاب ہونے والے لوگ، مشرقی علوم کی میں بات کر رہا ہوں، کیا انہوں نے اپنی تنقیدی پیمانے، تنقیدی اصطلاحات ابھی تک وضع نہیں کر پائے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ تنقید جو ہے اس کا تعلق تفکر اور فلسفیانہ ڈسپلن کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، علم کے ساتھ ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے ادارے وہ علم جنریٹ نہیں کر پا رہے، وہ کاپی کر رہے ہیں، کاپی بھی پوری نہیں کر رہے۔ علم جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، وہاں کی لیبارٹریوں میں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے، جہاں پر وہ نئے افکار، نئے تصورات، خیالات، سوچیں، فلسفے وہ جہاں پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا علم کا حصہ بنے گا، اور علم جو ہے وہ تنقید کا حصہ بنے گا، تاکہ مختلف اینگل سے کسی بھی چیز کو پرکھا جا سکے۔ تو اب ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ کہ یورپ سے جو ہم نئے علوم لیتے ہیں، اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنے کلچر، اپنے سماج اور اپنی تاریخ میں رکھ کے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام ہے کریٹو، وہ ہمارے نقاد نے کرنا ہوتا ہے۔ مثلا پہلے کیا گیا ہمارے مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ ترقی پسندوں نے یہ کیا، مارکس کی تھیوری لی، لیکن اس کی بنیاد پر ادب اور سماج میں یہاں پر اس کو ریویو کیا گیا، اس کا اطلاق کیا گیا۔ تو مارکسزم کی جو اپلائیڈ جو صورتیں ہیں وہ تاریخ میں بھی ملتی ہیں، کلچر پہ بھی ملتی ہیں، اسی طریقے سے مذہب میں بھی ایون ملتی ہیں، اور پولیٹکس اور اکنامکس میں بھی ملتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ماڈرنزم کی بنیاد پر کلونیل عہد میں جو تعلیم ہمیں دی گئی، ہم انہی بنیادوں پر چل رہے ہیں۔ اب وہ ساری کی ساری جو تعلیم ہے، اس کا جو پورے کا پورا پیٹرن ہے وہ یورو سینٹرک ہے۔ لہٰذا ہم 10 12 14 20 سال اس میں سے جب گزر آتے ہیں تو ہم لامحالہ طور پر انہی کے پیٹرن میں سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، لیکن جب ہم زمانے کی بات کرتے ہیں تو زمانہ صرف آج کا نام نہیں ہے، زمانہ صرف 10 سال 20 سال یا 100 سال کا نام بھی نہیں ہے۔ تو کلونیل پیریڈ میں یا نوآبادیاتی نظام میں جو تعلیم ہمیں دی گئی، یا اس کے بعد جو عرصہ غلامی کا ہم پر گزرا اور یورپ ہمارا سینٹر ہو گیا،
تو یورو سینٹرک ہونے کی سمجھ میں آتی ہے کہ تمام معاشرتی علوم میں، سماجی علوم میں، سائنسی علوم میں، ادب میں، لٹریری فکشن میں، ان سب میں آپ کو یورپ ہی ایک سینٹر نظر آتا ہے، یا انگریزی یا فرانسیسی یا اٹالین یا رشین۔ لیکن کیا نو آبادیاتی دور سے پہلے ہمارے ہاں کوئی علم جنریٹ نہیں ہوا؟ اگر ہم آج کہیں کہ آج علم جنریٹ نہیں ہو رہا، یا علم اس علاقے میں، خطے میں پیدا نہیں ہو رہا، تو کیا پہلے بھی نہیں ہوا؟ کبھی کبھی بھی نہیں ہوا؟ نہیں، یہاں ایک بہت بڑی روایت موجود ہے علم ہوں کی۔ ہوں اب دیکھنا یہ کہ وہ علم جو ہے وہ پاک و ہند جس کو ہم بولتے ہیں، اور پاک و ہند کی اصطلاح کو اگر ہم اٹھا لیں تو ہندوستانی تہذیب کے اندر جو ہے، اور یا ہم اس کے لیے اگر کوئی لوگ لفظ اس سے ناراض ہو رہے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے کہ انڈس سویلائزیشن کے اندر یہ علم جنریٹ ہوا ہے، چاہے وہ پانینی کی صورت میں ہو، یا کیا کہتے ہیں اس کی تکشیلا کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر ہو، تو یہ تو ہوتا رہا ہے۔ لیکن ہوا اس میں دو میجر چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بڑی ضروری ہے، جو میجر آبسٹیکلز ہیں۔ نمبر ایک، کہ جہاں کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو جو مسلمان ہوتا تھا جہاں کی علمی روایت سے کٹ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو پرشین روایت کے ساتھ جوڑ دیتا تھا، کیونکہ ہمارا حکمران پرشین تھا، یا عربک روایت کے ساتھ؟ یا وہ عربی کی روایت کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ ہوں تو گویا وہ اپنے سینٹر سے باہر چیزوں کو جوڑتا تھا، یا وہ اصفہان سے جوڑتا تھا، سمرقند بخارا سے جوڑتا تھا، بغداد سے جوڑتا تھا، مصر سے جوڑتا تھا، مکہ و مدینہ سے جوڑتا تھا۔ لیکن یہاں کی جو علمی روایت، جو 5,000 سال پرانی روایت تھی، چاہے وہ ادب کی تھی، کلچر کی تھی، اکنامکس کی تھی، اور ارتھ شاستر کی تھی، ویدوں کی تھی، اس کو اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہ اسی روایت سے وہ کٹ آف ہوا، اور ان روایت سے جڑا جو یہاں کی کلچرل روایت نہیں تھی۔ دوسرا ہمارے اسی ساتھ لیے وہ جڑت بھی مکمل نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہوئی۔ اور اگلا حال نوآبادیاتی جو ہمارا یہ جو ہے برٹش نوآبادیاتی دور ہے، اس میں ہوا کہ اس نے اس کو تعلیم کے ذریعے سے یورو سینٹرک کر دیا، ماڈرنزم کے نام پر۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم نہ اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں، نہ اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم شناخت کے بحران سے بھی نبرد آزما ہے، اور ہمیں چیزوں کا ابھی تک بھی کلیئرٹی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ دیکھیں، مقامیت اور بین الاقوامیت کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیکن اس میں بھی کیا ہم آج کے قاری کو یا آج کے طالب علم کو مزید کنفیوز نہیں کر رہے کہ جب ہم اسے یورو سینٹرسزم یا یورپ یا جو آج کے جدید علوم ہیں ان سے ہٹا کے ہم اسے کہیں کہ مقامیت کے نام پہ، اپنی تاریخ کے نام پہ، اپنی روایت کے نام پہ تم کیوں نہیں جڑ رہے اپنے ہزاروں سال پرانی تاریخ سے، یا ہمارے آباء و اجداد نے جو علم تخلیق کیا تھا، چاہے وہ علم ہندسہ ہو، چاہے وہ گرامر ہو، چاہے وہ مذہبی علوم ہوں یا سماجی علوم ہوں، بہرحال یہ ساری تھیریز یہاں پہ موجود رہی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جڑیں۔ تو کیا ہم مزید اس کو کنفیوز نہیں کر رہے اپنے نوجوان کو؟ کیا یونیورسیلٹی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس وقت کا جو بھی نمائندہ علم ہے اس کو ہم کسی تعصب کے بغیر اپنائیں اور اس میں ہی رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ لیکن یونیورسیلٹی لوکیلٹی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہم جس زمین پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے وہ ہمارا انڈیجنس جو لینڈ ہے، جو ہمارا انڈیجنس معروض ہے، جی ہماری جو مقامیت ہے، وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دماغ ہوا میں ہوتا ہے، ہمارے پاؤں زمین پر ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ یونیورسیلٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ لیکن ہم جب تک اس کو اپنی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ جوڑ کے اس کی آب و ہوا میں اس کو رچاؤ اس کا نہیں کرتے، تو جب تک وہ سارا کچھ ہمارے لیے بدیسی رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک جو اب ہم ہمارے طالب علم پوسٹ ماڈرنزم کے نام پر اور اس طرح کی چیزوں کے نام پہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ ساری اصطلاحیں جانتے ہیں، وہ رٹے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اپلائی نہیں کر پاتے، ہمارے لوک گیتوں پہ اپلائی نہیں کر پاتے، ہمارے داستانوں پہ اپلائی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اپنے لوک گیتوں اور داستانوں سے جڑے نہیں ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بتائیے نا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی میں جاننا چاہتا ہوں اپنی مقامیت کو، اپنی مقامی روایت کو، اپنے لوک گیتوں کو، اپنی کہانیوں کو، اپنی داستانوں کو، اپنے علوم کو، تو آپ کچھ چند ایک ذرائع مجھے بتائیے، میں کہاں سے یہ معلومات حاصل کروں، کن ذرائع سے رجوع کروں؟
دیکھیے ایک دو باتیں بڑی سیریس ہیں. ہم، نمبر ایک، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب مسلم حملہ آور آئے پرشین، تو ایک تو اس وقت ہم کٹ آف ہو گئے اپنے مقامیت سے. پھر گورا آیا تو اس نے ہمیں کاٹ دیا ماڈرنزم کے نام پہ. تیسرا، قیام پاکستان کے بعد جب ہم نے ہندوستان سے دشمنی کی اور انہوں نے ہم سے دشمنی کی، تو آپس میں جو گیپ آیا، تو ان کے ہاں وہ روایت جو چلی آ رہی تھی ہم نے پھر ان سے کٹ آف ہو گئے. ہم، تو اب یہ ہوا ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ والی جو روایت ہے ثقافت سے جڑنے کی، تاریخ سے جڑنے کی، وہ تو موجود ہے اور کنٹینیو ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم کوئی تعلق کی کوئی ایسی بنیادیں بنائیں جہاں کم از کم ان کے علم سے ہم استفادہ تو کر سکیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی مقامی زبانوں کی طرف لوٹ سکیں. مقامی زبانوں کی طرف لوٹنے سے یہ ہوگا کہ وہ سارے علوم اور کلچر اور تاریخ جو ہے ان زبانوں میں محفوظ ہے. جب ہم اس طرف جائیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس مقامیت کے ساتھ جڑنے کی ہم نے ایک بیس تیار کر لی. اب اگلا مرحلہ اس سے زیادہ شدید ہے. وہ ہے کہ ہم جو یورو سینٹرک ماڈرنزم ہے اس کو لوکل ماڈرنزم میں کنورٹ کریں. ایک یہاں پر بھی تو ایک ماڈرنزم چل رہا تھا. ہم صرف گورا ہی تو نہیں لے کے آیا، یہاں پر بھی ایک تاریخ کا بہاؤ، ثقافت کا بہاؤ موجود تھا. ہمیں اس کو بھی دریافت کرنا ہے، پھر ان علوم کی نئی تشکیل کرنی ہے. دیکھیں گورے نے یہ کیا کہ اس نے یہاں کے سارے علوم جو تھے، چاہے وہ ادب تھے، لوک داستانیں تھیں، جو کچھ بھی تھا، وہ سارا کچھ لیا. اور یہاں کی جو الہامی کتابیں تھیں یا ویدے وغیرہ تھیں ان کو بھی لیا، اور وہاں پر انہوں نے علوم کی تشکیل اپنے پوائنٹ آف ویو سے کی. تاریخ انہوں نے بنائی، ہمیں پڑھا دی. اکنامکس انہوں نے بنائی، ہمیں پڑھا دی. کلچر کا جو نالج تھا، کلچرل سٹڈیز انہوں نے بنائی، ہمیں پڑھا دی، لیکن اپنے نقطہ نظر سے. ہمیں ان کو دوبارہ اپنی مقامیت سے جوڑ کے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے اور اپنی مقامیت سے جوڑنا ہے. یہ مشکل عمل ہے جو کہ پاکستان کے لیول پہ بہت ہی اس پر توجہ کم ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماخذ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی انٹرپریٹیشن لے کر آئے وہ تمام علوم کے شعبوں میں، یس اور اس کو پھر ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اصل ماخذ سے رجوع کرتے، ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن کو کافی سمجھا اپنے لیے اور اسی کو اپنا رہنما بنایا. یس یہ آپ یس کہہ رہے ہیں. یس. دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ چلیے آپ کی بات بجا ہے کہ ہمارے بھی سارے نوادرات اور یہ سب کتابیں اور مخطوطات آپ کو یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کی لائبریریوں میں ملیں گے. وہ اقبال نے بھی کیا کہا تھا اس پہ، کتابیں اپنے آبا کی. جو ہاں جن کو یورپ میں تو ہاں دل ہوتا ہے ایسی بات. تو وہ سارے ہمارے ماخذ تو ادھر پڑے ہیں، تو لامحالہ ہمیں رجوع تو انہی سے کرنا پڑے گا. انہی کے سسٹم میں سے گزر کر ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس استفادے کی صورت نہیں ہے. تو اس میں کیا پھر ہمارے پاس لاہ عمل رہ جاتا ہے؟ آپ دوسری طرف آپ انڈیا کی یا ہندوستان کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ہندوستان میں اپنی اس مقامی روایت کے احیاء یا اس کے تحفظ کی کوشش ہم سے زیادہ بہتر طور پر ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان سے تعلقات بہتر بنا لیں اور علمی تبادلے کی ایک صورت پیدا ہو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ، تو ہم زیادہ بہتر اپنی جڑوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک تو وہاں پر پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان وہاں موجود ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 700 سال حکومت کی. وہاں ایک تاریخی اور ثقافتی ورثہ بہت بڑی صورت میں موجود ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اب اس سے تعلق ہی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک، ملٹی ریلیجس سوسائٹی موجود ہے. جینی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، زرتشت بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. یہ سارے وہاں پر رہتے ہیں. تو ان کی جو اپنی اپنی علمی روایات ہے اسی بڑے ہول میں رہتے ہوئے، تو ایک تو نہ صرف وہ ہمارے اندر ایک خاص قسم کی ہیومینٹی کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیں گی جو مختلف انسانوں میں رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جو نہ ہو تو پھر ہم اپنے ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں.
تو ایک تو یہ ہم سیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کو بھی ہم سیکھیں گے، کیونکہ ان کی مثلا جس طرف ہم نے منہ نہیں کیا مسلمان ہونے کے بعد، ان کے ہاں تو وہ ساری روایتیں موجود ہیں، میوزک کی شکل میں موجود ہے، رائٹنگ کی شکل میں موجود ہیں. کیا شکنتلا وہاں پہ نہیں لکھا گیا؟ ارتھ شاستر جو ہے وہ کیا وہاں پہ نہیں لکھی گئی؟ اور جو بڑی بڑی اور جو صورتیں ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا ضروری ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر جو آزادی کی جنگ ہے وہ زیادہ بڑی لڑی گئی ہے، اور جب آزادی کی بڑی جنگ لڑی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کلونیل استبداد تھا اس کے خلاف لڑے، اس کی فکریات کے خلاف بھی لڑے، اور اس کے تصورات کے خلاف بھی لڑے. اور وہاں پر جو نیشنلسٹ، جن میں مسلمان بھی شامل تھے اور ہندو بھی شامل تھے، انہوں نے جو طرز علم اور طرز تعلیم اپنایا، اس کے افیکٹ بعد میں آئے. ان کو دیکھنا ضروری ہے. لہذا ان کا جو مقابلہ آج یورپ سے ہے، اور یورپ سے جس طریقے سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل صورت تو پاکستان کے پاس ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی. تو یعنی پہلی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے، خاص طور پر ہندوستان سے، اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور علم اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنی پیش رفت وہاں پہ ہوئی ہے، وہاں کے علمی اداروں نے، تعلیمی اداروں نے، یونیورسٹیوں نے، انسٹیٹیوٹس نے جو ترقی کی ہے، اور اب دنیا میں جانے پہچانے جا رہے ہیں، ان کے گریجویٹس جو ہیں وہ دنیا میں ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو ہم ایک بہت بڑا موقع گنوا رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی علمی تبادلے کی صورت ہندوستانی اداروں کے ساتھ شروع نہ کریں. تو یہ ایک نتیجے کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ ریکمنڈیشن ہے جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا جی، چاہیے. کم از کم یہ کہ تو مسلمانوں سے تو ضرور شرک، وہاں مسلمان ہے، پڑھا لکھا ہے اور لیڈ کر رہا ہے. نہیں، ہندوؤں سے کیوں نہیں؟ کہنے کا مطلب ہے کہ چلے اگر کہیں بہت سارے مسئلے ہیں تو یہاں سے شروع کر لیں اور پھر آگے چلیں. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ علم اور تبادلہ علم کی بات آتی ہے تو یہ ہندو مسلمان یا مذہبی یا لسانی یا نسلی تفریق اس میں معنی نہیں ہوتی. تو اس میں آپ کو جہاں سے بھی علم ملتا ہو، آپ اس کو حاصل کرنے میں آزاد ہیں، بلکہ آپ کو آزاد ہونا چاہیے، اور اس کی ترغیب دی بھی گئی ہے. ہماری اپنی اسلامی روایت میں بھی اسی کو ترجیح دی گئی ہے کہ علم جہاں سے ملے آپ لے لیں. آج بھی تو ہم جو اردو ادب پڑھتے ہیں، جی، اردو ادب کا 90% حصہ جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، اس کا تعلق ادھر والے انڈیا سے. آپ امیر خسرو سے شروع کریں اور امیر خسرو سے ہوتے ہوئے منٹو تک آ جائیں، وہ سارا بمبئی، دلی، پانی پت، یا کیا کہتے ہیں علی گڑھ، یا لکھنؤ، یا رامپور، یا امرتسر، یہ سارا کچھ وہی سارا فکشن ہم ادھر کا پڑھتے ہیں. جب سر سید تاریخ پڑھتے ہیں، اقبال تک وہ سارا ادھر کا ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارا اگر کہیں شروع ہوتا ہے تو وہ بہت بعد میں جا کے اس کا حصہ شروع ہوتا ہے، جب 60s کی جو ماڈرن لٹریچر ہے وہاں سے ہم پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. تو جب اب سارا کچھ ہم وہاں سے لے رہے ہیں، تو پھر باقی بھی تو علم جو بچا ہے ان کو ہم کیوں چھوڑیں، وہ بھی لے لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے اور کی، اور مجھے تھوڑا سا اس پہ تردد ہے. آپ نے کہا تردد ان معنوں میں کہ شاید میری معلومات مکمل نہیں ہیں. وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہمیں اپنی مقامی زبانوں کی طرف جانا چاہیے، اور وہ سارے علم کے ذخائر شاید میں ایسے سمجھا ہوں کہ وہ ہماری مقامی زبانوں میں موجود ہیں. تو کیا آپ کچھ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ بلوچی زبان میں، پشتو زبان میں، پنجابی زبان میں، سندھی زبان میں، سرائکی زبان میں، براہوی زبان میں، یا اور جتنی بھی زبانیں پاکستان میں 70 سے زیادہ زبانیں موجود ہیں جن کو ہم مقامی زبانیں کہتے ہیں، تو ان میں سے کس کس زبان میں کون کون سا ایسا ذخیرہ علم موجود ہے جس سے ہمیں استفادے کی ضرورت ہے اور جو ہمیں دوبارہ سے اپنی جڑوں سے، اپنی اصل سے جوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، پچھلے آلموسٹ 70-80 سال میں آپ کے سوال میں ایک فرق بھی پڑ چکا ہے.
نمبر ایک، بلوچوں کا، پختونوں کا، سرائکیوں کا، ہزارہ والوں کا، ہندکو والوں کا، پٹھواریوں کا، ہم، سندھیوں کا. ہم، اب یہ مسئلے اس وقت تک نہیں تھے، یہ بعد میں پیدا ہوئے. یہ کیوں پیدا ہوئے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یہ بذات خود بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور اس کا تعلق بھی اور اس کی مرکزیت بھی وہیں کلونیل اس کے عہد میں کسی نہ کسی طریقے سے اور ان کے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی. لیکن چلیں ہم اس کو تاریخ کا ایک پروسیس کہہ سکتے ہیں جو ہم اگلے مرحلے میں چل رہے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو سندھی ہے اور یہ جو پنجابی ہے، یہ تو کم از کم ہزاروں سال پر محیط ہے. جو پنجابی زبان رگ ویدا کی تھی، وہی پنجابی زبان آج جاری و ساری ہے. وہ جو 5,000 سال کی تاریخ ہے، جو بعد میں وہ آگے جا کے سندھ سے جڑ جاتی ہے، وہ ہم کہاں رکھیں گے؟ سارا علم، ساری روایت، ساری تاریخ، یہ سارا کچھ تو اس میں ہے. اگر ہم زبان کو جب کٹ کرتے ہیں، دیکھیے زبان ہی کلچر ہوتا ہے. آپ کسی کی زبان بدل دیں، اس کا کلچر، اس کا جو اجتماعی لاشعور، وہ سارا کچھ بدل جائے گا، اس کا پرسونا بدل جائے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے کہ انگریز کے علاوہ بھی کوئی علم ہوتا ہے. ہم یہاں سے پہلے جو لوگ تھے، جو دنیا کی عظیم ترین تہذیب میں شمار ہوتے تھے، اور یہاں سے یہی والا یورپ جو ہے محض سونے کے بدلے میں یہاں سے مسالے لے کے جاتا تھا. یا ہندوستان کی صورت میں وہاں جادوئی کہانیاں مشہور تھیں. تو کولمبس جس کی تلاش میں امریکہ چلا گیا اور واسکو ڈا گاما یہاں گھوم کے آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے علم بھی تھا، کلچر بھی تھا، دانش بھی موجود تھی، لوک ادب بھی موجود تھا، پینٹنگ اور رقص بھی موجود تھا. کیا کیا چیزیں نہیں تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے پاس شاید کچھ بھی نہیں تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی وہ ساری چیزیں بند کر کے لاک کر دی. اب ہمیں بھی نہیں پتا کہ کہاں سے شروع کریں، کس کو پکڑیں، جو سوال آپ نے کیا. لیکن یہ ہمارے پاکستانی مائنڈ کا مسئلہ ہے. ادھر ایسا نہیں ہے. انہوں نے چیزوں کو ریکریٹ کیا ہے، ری ڈسکور کیا ہے، ان کو مقامیت کے ساتھ جوڑا ہے. وہاں یہ تحریکیں موجود ہیں، علوم کے رجحانات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ ڈسکشن آپ کے ساتھ جاری رہے گی. میرا خیال ہے کہ بہت اہم نکات ہمارے سامنے آج کی گفتگو میں آئے ہیں، اور بہت سے سوال اٹھے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بحث کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے موضوعات ہیں جس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں امید ہے کہ آپ ہمیں مزید وقت دیتے رہیں گے. تو ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں. خدا حافظ. تھینک یو.